اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ذوالفقار قاسمی صاحب، جو کہ ایکسپرٹس ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے۔ سر بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ سر آج ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں امن معاہدہ جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں انہوں نے قبول کر لیا ہے، ہمارے وزیر اعظم کا نام لیا، فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیا، عرب ممالک بھی یہ معاہدہ تسلیم کر چکے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے، یہ معاہدہ تو اپنی جگہ پہ یقیناً جو ہے وہ اس وقت کی جگہ، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس معاہدے پہ عمل درآمد ہو سکے گا، اس لیے کہ جو فریقین ہیں ان کے درمیان جب تک جو ہے وہ اس طرح کی تمام تر چیزوں طے نہیں ہوتی کہ جس میں غزہ سے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ سیز فائر کر دیں گے، کہا گیا ہے کہ وہ اس طرح کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیتن یاہو کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ یہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران جتنے بھی نقصانات ہوئے کیا اس کا ازالہ ہوگا، کیا اس طریقے سے اس پلان پہ عمل کرتے ہوئے غزہ کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے جو سارے اس عرصے میں جو تکلیف اور مشکلات برداشت کی ہیں، اور دیکھیں کتنا وہاں پہ جینوسائڈ کا ایک معاملہ جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ اب یہ ہے کہ نام تو لیا گیا ہے، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پاکستان کا بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اس میں دوسرے ملکوں سے متعلق بھی مشاورت تو ہوتی رہی، لیکن اس معاہدے کو دیرپا معاہدہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو پہلے سے تسلیم کر لیا جائے۔ اور پھر نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ اگر بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اگر اس معاہدے پہ یعنی غزہ کے لوگ یا فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے یا حماس جو ہے وہ اس پہ ری ایکٹیو ہوتا ہے، تو پھر اس کے تو یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو سمجھنے کی ضروری ہے کہ معاہدے کی ان بین السطور کو بھی دیکھا جائے تو اس کی باٹم لائن کیا ہے، تو اس سے اس کو سمجھتے ہوئے اگر وہاں پہ اس امن کے قیام کے لیے یہ معاہدہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو یہ یقیناً جو ہے مسلم دنیا بھی اس کا خیر مقدم کرے گی۔ دیکھیں، مشاورت تو بہت ہوئی اس یونائٹڈ نیشنز کے اجلاس میں، یعنی جنرل اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس دوران جو ہے وہ آپس میں باتیں بھی ہوتی رہیں، مسلمان ممالک کے سربراہوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، جس سے ایک واضح صورتحال جو ہے وہ کوئی سامنے نہیں آئی تھی۔ اب یہ معاہدہ اگر سامنے آیا ہے کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان، تو اس معاہدے پہ اس طرح سے عمل درآمد ہونا چاہیے جیسے مسلم دنیا چاہتی ہے، جیسے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہے ان کا ایک موقف ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، لیکن معاہدے کے ابھی تفصیلات آنا باقی ہے۔ اس معاہدے سے متعلق صرف ایک پریس کانفرنس اور اس کے جواب میں اس کے تناظر میں کچھ کہہ دینا جو ہے وہ اتنا واضح نہیں ہوگا۔ وہاں کا امن جو ہے وہ یعنی ایک بہت سے فریجائل معاملات ہیں اور وہ اتنے حساس معاملات پہ فوری طور پہ یہ اس طرح کے معاہدے کے نتیجے میں کوئی ایسی چیز اگر ہو جائے تو شاید یہ میریکل ہوگا، لیکن مسلم دنیا کے تحفظات کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ وہاں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں نیتن یاہو کا کیا ہے؟ کیا صرف یہ تو اب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ مسلم دنیا ایک جانب جو ہے اس تمام صورتحال پہ جتنی ری ایکٹیو ہے وہ، اور پھر پاکستان کا موقف بھی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان کے موقف کے علاوہ یہ عرب دنیا سے ہٹ کے جو یورپین ملک جو ہیں ان کا موقف بھی، تو اس صورتحال میں نیتن یاہو کا اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس معاہدے کا اعلان کرنا جو ہے، اعلان سے زیادہ اس کے پس منظر میں جو چیزیں ہیں ان کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا اس معاہدے کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نتیجہ نکلے گا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے، چونکہ یہ ایک پریس کانفرنس مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ باتیں ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس، اس میں وہ تمام چیزیں جس کے بارے میں ایک کافی دنوں سے ایک مشاورت کا عمل تھا، اگر وہ تمام تر چیزیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور غزہ کے لوگوں کا نقصان تو پورا کرنا ناممکن ہے، جتنا جہاں پہ وہاں پہ جانے غزہ کا علاقہ جو ہے کھنڈر کی صورت میں، اور اس چیز کو کس طریقے سے اس کو بحال کرنے میں
امن کی بحالی جو ہے وہ مشروط ہے. قاسمی صاحب، یہ آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے کہ اس معاہدے کی باٹم لائن کو پہلے دیکھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر جو ہے جب ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو تب معلوم ہو سکے گا کہ اس میں آگے چل کر کیا ہونے والا ہے. لیکن اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ وہاں پر امن قائم کرنا ہے، غزہ کو جو ہے وہاں پر جنگ بندی ہے، وہاں پر جینوسائیڈ کو روکنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر امن قائم کیا جا سکے، اس کے بعد پھر آگے چل کر معاہدے کے حوالے سے مزید ڈسکشن کی جا سکتی ہے؟ بالکل درست ہے آپ کی بات کہ امن کی خواہش تو وہاں کے لوگوں کے اندر موجود ہے، جنہوں نے اتنا عرصہ اس ابتلا میں گزارا ہے. ایک وقت دیکھیے آپ کے گزشتہ 2-2.5 سالوں سے وہاں کی زندگی جو ہے وہ موت میں تبدیل ہوئی ہے. اب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں کے عوام جو چاہتے ہیں ایک مختصر آبادی پہ جو کچھ ہو چکا وہ، اور اس مختصر آبادی کو یوں لگتا ہے کہ وہ آبادی نہیں ایک قبرستان کی شکل ہے وہاں پہ آپ دیکھیے. تو اس پہ اگر امن کی بحالی کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے غزہ کے لوگوں کے لیے کہ یہ ایک امید پیدا ہو کہ یہاں پہ جو ہے وہ بحالی کے اقدامات ہوں گے. وہاں پہ تو نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اس کھنڈر پہ جو ہے وہ ایک معاہدے کی شکل میں جو صورتحال ہے، لیکن امید کی جانی چاہیے. یہ امید کی صورت میں جو اقدامات بعد میں کرتے ہیں، دیکھیے اس میں یہ ہے کہ اس میں حماس کے معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ وہاں پہ وہ ایک فریق کی شکل میں ہی نہیں بلکہ تمام اقدامات ان کے خلاف ہوئے. تو اب اگر قطر نے بھی اس طرح کی یقین دہانی کروائی ہے، چونکہ قاضی صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن حماس کو فریق ماننے کے لیے ہی تو وہ تیار نہیں ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس بالکل اپنے ہتھیار پھینک دے، حماس ایک سائڈ پر ہو جائے، ہم غزہ میں جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ حماس کو فریق مانے؟ دیکھیے جب کوئی اب اس معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے اگر فریقین جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ اگر دیکھ لیا جائے کہ یہ اس میں سے حماس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حماس کو ایک عرصہ دراز سے اس کے بارے میں جو لوگوں کا ایک ملا جلا ایک رد عمل ہے. آپ نے دیکھا یہ دنیا کا مسلم دنیا بھی جو اس پہ بٹی ہوئی ہے اپنی آرا ہے، لیکن حماس ایک فریق کے طور پہ موجود ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کو مائنس کر کے اس معاہدے میں بہت بہتر ہوتا کہ ان کے ساتھ بھی ایک ایسا رستہ اختیار کیا جاتا کہ جو دیرپا امن کے قیام کے لیے وہاں پہ ضروری ہے کہ ان تمام جو ہیں فریق جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ رستہ ایسا اختیار کیا جائے. تو معاہدے کی تو کوئی مخالفت نہیں کرے گا، معاہدہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس معاہدے کو ایک مکمل معاہدہ بنانے کے لیے، جامع معاہدہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام اقدامات کو جو اسرائیل نے وہاں پہ کیے، خواہ وہ حماس کے خلاف کیے یا کسی بھی طرح سے، وہ حماس کا نام لے کے تو وہ ان آبادیوں پہ جس طرح سے وہ کرتے رہیں، لیکن حماس کے نام کو استعمال کیا گیا ان کو. اب ان کے ظاہر ہے کہ کچھ وہاں پہ جو ہے وہ ہوسٹیجز بھی موجود ہیں. ان کا کہنا یہ ہوگا کہ پہلے ان کو جو ہے وہ اس معاہدے کے اندر اگرچہ اس کی ابھی وضاحت ہونا باقی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بغیر جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ ان کے لیکن سر آج کی پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ اگر حماس اس معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو نیتن یاہو کی مرضی ہے، وہ جو مرضی حماس کے خلاف کرے، اور امریکہ سپورٹ کرے گا نیتن یاہو کو. اور ساتھ ہی ساتھ کہا ہے کہ حماس کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے، جو عرب اور مسلم ممالک ہیں وہ بات کریں گے. اور ایک اور اہم پوائنٹ کہ جن ویسٹرن کنٹریز نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے، صدر نے آج انہیں بیوقوف کہہ دیا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بیوقوفی والا عمل تھا. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ دو ریاستی حل کا مستقبل پھر کیا ہے؟ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ حماس اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حماس کہیں بہت اہم ہے. سب سے بڑی بات یہ ٹھیک ہے نا. اب جب امن کے معاملات ہوتے ہیں، جب ڈائیلاگ ہوتا ہے، تو اس میں کسی ایک ایسے فریق کو جس کی وجہ سے یہ خواہ وہ سمجھے کہ وہ تنازع اس کی وجہ سے ہے،
وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں. لیکن جو مشکلات پیدا کر رہے ہیں یا تنازع جن کی وجہ سے ہے, اگر ان کو سمجھا نہیں جائے گا, اگر ان کے موقف کو دیکھا نہیں جائے گا, اگر اس تمام معاہدے کے اندر ان کا کہیں ذکر بھی نہ ہوگا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ دیکھیں, یہ اس بات کو اس ریجن کے اندر نہ صرف اس کو جاننے کی ضرورت ہے بلکہ اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ حماس ایک وہاں پہ اس کو آپ ایک خوفناک حقیقت کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, آپ کوئی بھی نام دے دیں, لیکن وہ موجود ہے, حقیقت ہے, اس کو تسلیم کرنا ہوگا. اور اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ اگر تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ حماس کے وجود کو تسلیم کیا جائے. اس کے بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپورٹنٹ ہیں اپنی جگہ پہ. تو اب امریکہ کو چاہیے, دیکھیں امریکن رول جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے پاس کنجی ہے اس خطے کے اندر امن کے لیے, اور نیتن یاہو جو ہے اب بہت مجبور ہو کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, یہ کوئی معاہدہ انہوں نے کوئی دل سے تسلیم نہیں کیا, بنیادی طور پہ دماغ سے تسلیم کیا ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق یہ کہ پوری دنیا جو ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی آپ کو بتائیے جو عدالتی جو ایک موقف جو ہے عالمی عدالت کا, وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ, وہ اس نے بھی ان کے اس تصور کو جو ہے کہیں ملیامیٹ کیا ہے. انصاف جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں اس کا نام تو لیا گیا نا, اس پہ عمل درآمد کس طریقے سے ہوتا ہے, ان عدالتوں کی وقت کیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن عالمی برادری جو ہے انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اس خطے کے اندر امن کے لیے ضروری ہے کہ ان اسرائیل کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا جائے. اور وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت اچھے انداز سے وہ پیغام دیا ہے, لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے میرے خیال میں اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس اگر قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, اور امریکہ تسلیم کرتا ہے حماس کی اہمیت کو, خواہ وہ منفی انداز میں تسلیم کریں یا مثبت انداز میں کریں, یہ بات اپنی جگہ پہ, لیکن حماس ایک ہی پلیئر وہاں پہ ہے, اس کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کو معاہدے سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. لہذا اگر ان کو کہنا, اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ قبول, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, ان پہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہماری یہ اس ریجن کے اندر امن کی بحالی کی بھی یہ شرائط ہیں, تاکہ وہ ان شرائط کو اپنے طور پہ اس پہ غور بھی کریں. اور جب تک حماس کے ساتھ ان لوگوں کی بات پوری طرح نہیں ہوتی, میں نہیں سمجھتا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ امن کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے بڑا فریق جو ہے جو اس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس کے لیے آپ نے دیکھا قطر میں ایون یہ ہے کہ امریکہ کتنا بڑا حلیف ہے قطر کا, لیکن وہاں پہ امریکہ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کی ایگزسٹنس ہے, وہ ساری چیزیں ہیں, تو وہ ہوا ایسے ان کا اسٹرائک ہوئی. اس لیے اس کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو اہمیت کے ساتھ ساتھ اس تمام ریجن کے اندر ایک فریق کی حیثیت سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ غزہ کے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں, جہاں پہ یہ امن چاہتے ہیں وہاں حماس کی اہمیت کیا ہے. اگر وہ لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو اس خیال کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ دیرپا امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ, اور ان کی کوشش میں کہتا ہوں کہ بارآور ہونی چاہیے, لیکن بارآور کوشش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نیتن یاہو جو جان چکے ہیں کہ وہاں پہ اب تمام دنیا 1 8 2 4 6 ملک جو ہیں اگر ان کی حمایت میں کسی وجہ سے ہیں تو وہ ایک اپنی بات ہے, لیکن پوری دنیا جو ہے وہ اس غزہ کے خطے کے لوگوں کے ساتھ ہے, ان مظلوموں کے ساتھ ہے. اس معاہدے کی اہمیت کو اگر قائم رکھنا ہے اور معاہدے پہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے تو پھر ان کو یہ بات کرنی ہوگی, اس کے بغیر ایسا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے نا, یہ جب بات کرتے ہیں کہ حماس, تو حماس ایک حقیقت کے طور پہ وہاں موجود ہے. وہاں کے اس خطے کے اندر ظاہر ہے کہ بہت سے ملک جو ہیں وہ حماس کو پسند نہیں کرتے. مسلم دنیا کے اندر مطلب یہ کہ جارڈن کا ایک اپنا موقف ہے, ایجپٹ کا اپنا موقف ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ لیبنان جو ہے وہ کیا سوچتا ہے.
اس کے ساتھ جو ہے یعنی اگر دنیا میں اگر کنفرنٹیشن کو ختم کرنا ہے، اگر یہ پیس ٹریک کو کہیں واقعی صحیح معنوں میں معاہدوں کے ساتھ اس پہ کچھ پروڈکٹیوٹی اس کی لینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔